السلام علیکم۔ محترمہ فائزہ مشتاق صاحبہ نے جسارت میگزین کے بلاگ میں کراچی کی خاتون حیا فیصل صاحبہ کی زندگی کی کہانی بیان کی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ قدرت کا کارخانہ اپنے ہی انداز سے چلتا ہے۔ انسان پر اس کی برداشت کے موافق بوجھ قدرت کی طرف سے ودیعت کردہ تحفہ ہی تو ہے۔ دشوار گزار مراحل سے کندن بنانے کے عمل میں قدرت ہی کار فرما نظر آتی ہے۔ حیا فیصل صاحبہ کا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے جنہوں نے مسائل کو نہ صرف مواقع میں تبدیل کیا بلکہ اسے سودمند بھی بنایا۔ حیا فیصل صاحبہ کا تعلق کراچی کے متوسط خاندان سے ہے۔ وہ گزشتہ کچھ عرصے سے پک اینڈ ڈراپ کی سروس سے منسلک رہی ہیں۔ شوہر کے اچانک غائب ہو جانے اور بے وفائی کے بعد انہوں نے بچوں کی پرورش کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ ذاتی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ بتاتی ہیں کہ ازدواجی زندگی کے کئی برس عام زندگی کے برعکس نہ تھے۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا کہ اچانک حالات اس وقت تبدیل ہوئے جب شوہر بے روزگار ہو گیا اور روزگار کی تلاش میں یکا یک لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ میرے لیے بھی غیر متوقع اور اچانک تھا، مگر شوہر کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی کہ اچھے دن لوٹیں گے۔ اس امید کے ساتھ میں نے انہیں دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ اپنے پیاروں کو الوداع کہنا ہمیشہ ہی اداس کرتا ہے، لیکن یہ دوری اگر زندگی بھر کی جدائی کا پیش خیمہ ہو تو زیادہ تکلیف دہ امر بن جاتی ہے۔ لاہور پہنچ کر وہ کئی ماہ لا تعلق رہے، پھر ایک روز ان کی دوسری شادی کی روح فرسا خبر ملی۔ وہ لمحہ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ پھر انہوں نے پلٹ کر نہ کوئی رابطہ رکھا اور نہ تعلق۔ یہ ہے حیا فیصل صاحبہ کی کہانی۔ پھر وہ مزید کہتی ہیں کہ بلا شبہ وہ مشکل ترین لمحات تھے۔ 4 بچوں کی بھاری ذمہ داری کاندھوں پر آن پڑی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب انسان ہمت و ارادہ باندھ لے تو رستے بھی سجائی دیتے ہیں۔ حیا فیصل کی شادی چونکہ کم عمری میں ہی کر دی گئی تھی۔ خانہ داری میں کبھی تعلیم یا ہنر سیکھنے کی طرف دھیان ہی نہ گیا تھا، نہ ضرورت پڑی، اور گیا وقت کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ اس سوچ کے تحت انہوں نے خود کو مضبوط کیا اور ہمت نہ ہاری۔ بچوں کی کفالت کے لیے جو بن پایا کرتی رہیں، مختلف کام کرنے کی کوشش کی، مگر آمدنی ناکافی تھی۔ بچے بھی متاثر ہونے لگے تھے، جو کہ کسی صورت قابل قبول بات نہ تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب خدا مشکل میں ڈالتا ہے تو مددگار بھی ملا دیتا ہے۔ اس کی عملی تصویر حیا فیصل کی زندگی میں بھی نظر آئی، جب ان کے کٹھن حالات کو دیکھتے ہوئے عزیز و اقارب آگے بڑھے اور انہیں ایک گاڑی خرید کر دے دی۔ وہ لمحہ ان کے لیے اندھیرے میں چراغ کی مانند تھا۔ انہوں نے وقت کا ضیاع نہ کیا اور گاڑی کرائے پر دینے کا فیصلہ کیا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ معاشی مشکلات کم ہونے کے باوجود آپ نے خود گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیوں کیا، تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں تنہا عورت شاید بے بس سمجھی جاتی ہے۔ اس شعبے میں بھی اس کو دھوکے ہی ملتے ہیں۔ جب تک کرائے پر گاڑی رہی، منافع کی بجائے نقصان ہی اٹھانا پڑا، مگر سخت حالات انہیں گرانے کی بجائے مزید توانا اور مضبوط کرتے رہے۔ بالآخر انہوں نے خود مختار ہونے کا فیصلہ کیا اور کچھ ہی عرصے میں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر لیا۔ پختہ حوصلہ لیے قلیل مدت میں پک اینڈ ڈراپ سروس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ یہ سروس خواتین کے لیے مختص ہے۔ ان کی مستقل مزاجی اور بلند ہمتی کی بدولت یہ کام کامیاب ذریعہ آمدن میں بدل چکا ہے۔ پھر حیا فیصل صاحبہ نے اس پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ آن لائن جیولری، میک اپ اور کپڑے فروخت کرنے کا کاروبار بھی چلا رہی ہیں۔ دن بھر کی مصروفیات کے بارے میں کہتی ہیں کہ بچے اور گھر پہلی ترجیح ہیں۔ کورونا کی وبا سے قبل بچوں کو اسکول چھوڑ کر کام کے لیے نکل جاتی، بچوں کے ساتھ ہی واپسی ہوتی۔ اسکولوں کی بندش کے باعث گھر والوں کی جانب سے خاصا تعاون ملا۔ یہ بتاتے ہوئے ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھکن کے آثار کہیں موجود نہ تھے۔ معاشرے کے لیے بظاہر کمزور و بے سہارا عورت بزنس وومن کا روپ لیے اس شعر کی عکاسی کر رہی تھی۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔